21वें पारे کا آغاز ہے، لیکن ہماری سورہ عنکبوت ابھی چل رہی ہے، تو 21ویں پارے کی پہلی آیت جو کہ حقیقت میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اس کتاب میں اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا۔ نماز کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ وہ بری باتوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز، بے شک کہ نماز بری باتوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو حقیقت بالکل یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ یاد رکھے کہ نماز رزق کی تنگی کو بھی دور کرتی ہے، نماز بری باتوں سے روک دیتی ہے، لیکن وہ نماز بھی تو پھر جاندار ہو نا، شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز ادا کی جائے تو اس کے ثمر ضرور نظر آتے ہیں، اس کے نتائج ضرور نظر آتے ہیں، پھر وہ نمازی اور معاصی کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو جب اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ گناہوں کے درمیان وہ نماز رکاوٹ بن جاتی ہے۔ امام ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ نماز میں 3 صفات پائی جاتی ہیں، ایک اخلاص، ایک خشیت، ایک اللہ کا ذکر جو کہ قرآن ہے، اور پھر سے نیکی کا حکم بھی کرتا ہے، منکرات سے بھی روکتا ہے۔ جس نماز کے اندر ان تینوں میں سے کوئی صفت نہیں ہوگی نا، وہ حقیقت میں نماز ہی نہیں ہے، صرف جسم کی ایکسرسائز ہے، اور آج ایکسرسائز بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ پوری نماز، جو بچیاں یوگا کرتی ہیں، جو بندے یوگا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یوگا ایک ایکسرسائز کا نام ہے، یوگا میں جتنے بھی ایکسرسائز کے طریقے بتائے جاتے ہیں وہ پورے کے پورے نماز میں موجود ہیں۔ تو اگر جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کو تو یوگا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، نماز اتنی پیاری چیز ہے۔ جسمانی فٹنس بھی اگر حاصل نہیں ہو رہی تو وہ نماز ہی آپ کی ایسی ہے جس میں نہ جسم کا خضوع شامل ہے نہ دل کا خشوع شامل ہے۔ دل کا خشوع کب آئے گا؟ جب نماز اس کے معنی مطلب کے ساتھ پڑھی جائے گی، جانتے ہوئے پڑھی جائے گی۔ دل کا خشوع کب آتا ہے؟ جب نماز واجبات، مفسدات، سنتیں، مستحبات، مکروہات کو سمجھ کر پڑھی جاتی ہے۔ اور جسم کا خضوع کب آتا ہے؟ جب نماز جسم کے اعتبار سے مضبوطی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ہر رکن کو ادا کرتے وقت سنت طریقے سے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ تو آج ہم ذرا سا اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں، اس آیت پر، آیت نمبر 45 کو پڑھ کے آج ذرا سا ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں کہ آج ہماری نمازیں بے جان ہیں۔ جان ہی نہیں ہے کہ نماز ہمیں 2 نفل کے لیے بھی پکڑ سکے کہ نہیں ابھی رکو 2 نفل پڑھ کے جانا، ایسا کچھ بھی نہیں ہماری نمازوں میں۔ ہم تو نماز پڑھتے جائے نماز طے کر کے بھاگتے ہیں۔ تو ہمیں نمازوں کا جائزہ لینا، ہماری نمازیں کیوں بے جان ہیں؟ مساجد نمازیوں سے بھری ہونے کے باوجود بازاروں میں، گھروں میں اتنا گناہوں کا سیلاب کیوں ٹھاٹے مار رہا ہے؟ کیوں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ ہم سب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، ہم ظلم بھی کرتے ہیں، ہم لوٹ کھسوٹ بھی کرتے ہیں، بے پردگی کرتے ہیں، بدنظری کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں۔ تو گھروں اور دکانوں کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ نمازیں کیسی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کیسے نمازیوں کے گھر ہیں یہ، کیسے نمازیوں کی دکان ہے یہ۔ اصل میں وہ نماز اور اس کی کیا ثمرات، اس کے کیا اثرات جو مسجد تک محدود رکھتے ہیں۔ اپنی انفرادی زندگی اگر نہیں سنبھل رہی نماز سے، نماز کے 13 ارکان اگر 24 گھنٹے کی زندگیوں میں نہیں ہے، نماز کے 13 ارکان اگر 24 گھنٹے کی زندگیوں میں نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ معاشرتی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی یہ تمام کردار ہمارے بالکل الگ ہے اور نماز بالکل الگ ہے۔ تو نماز وہ نماز ہی نہیں ہے جو ہمارے ان کرداروں میں نظر آئے ہمیں۔ تو نماز کو سیکھنا ہے، نماز کو سیکھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ جاندار نماز پڑھنے والا بنا دے کہ جس کی نماز جاندار، اس کی زندگی شاندار۔ اور پھر یاد دلاتی چلوں کہ اگر آپ کو اپنی نمازیں درست کرنی ہے تو سلیس کا سب سے بہترین کورس جو آن لائن اکیڈمیز میں سب سے پہلے نماز کو اس کی جان کے ساتھ، اس کے اسرار و رموز کے ساتھ سکھانے کے لیے جس ادارے نے قدم اٹھایا وہ سلیس اکیڈمی ہے۔ اور سلیس اکیڈمی الحمدللہ بہت سارے بڑے مدارس کے ساتھ جڑ کر یہ نماز کا کورس کروا چکی ہے۔ تو آپ میں سے جو بہنیں کرنا چاہتی ہیں، جو بھائی کرنا چاہتے ہیں، جو بچے کرنا چاہتے ہیں، وہ سلیس اکیڈمی کے صلاحی حیاتی کے چینل پر جائیں، واٹس ایپ چینل ہے، وہاں پر لنک پہ کلک کریں، فالو کریں اور نماز کو سیکھیں۔ انشاءاللہ ابھی تو جو سبق ہے وہاں موجود ہیں، اور عید کے بعد انشاءاللہ ماہ شوال میں یہ سبق دوبارہ سے مکمل کروائے جائیں گے۔ تو آپ سب نے ان کو ضرور جوائن کرنا ہے تاکہ ہماری نمازیں بن جائیں جاندار۔